قال اللہ تعالی ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے کثرت سے خواہشات کی پیروی کرنے کی جو ہے نا وہ مذمت بیان کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو، یعنی اپنے جو دل چاہ رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، جیسے دل چاہ رہا ہے گھوم رہے ہیں، جیسے دل چاہ رہا ہے رہ رہے ہیں، باوجود اس کے جانتے ہوئے کہ یہ اسلام میں غلط ہے، یہ اسلام میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ اور آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج یہی تو ہو رہا ہے نا، اپنی نفسانی خواہشات کی اتنی پیروی کی کہ ہم نے اپنے آپ کو غافل لوگوں میں تو شمار کر کے رکھا ہے نا۔ ہم دیکھیں نا موبائل میں جو سوشل میڈیا پہ آج جو چل رہا ہے، جس طرح سے لوگ دنیا میں لت پت ہیں، سیریل سمجھ رہے ہیں اور فلموں میں، اور جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ہے نا، جسے وہ کیا کہتے ہیں، ویڈیوز میں ٹک ٹاک ہو گیا یا انسان ریل وغیرہ دیکھتا ہے، بلاگ وغیرہ دیکھتا ہے، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ اللہ کو بھولے ہوئے لوگ، ہاں اللہ کی یاد سے غافل لوگ جو وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے دنیا کو اوڑھے ہوئے ہیں ہے نا، اس طرح سے ہم بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی خوشیوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، دکھلاوے کی خوشیاں، ظاہر کی خوشیاں، اسٹیٹس لگانے والی خوشیاں، ہم اس میں اپنی خوشیوں کو تلاش کر رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر کے۔ ہمارا بچہ 1 مہینے کا ہو گیا تو 1 مہینے کی برتھ ڈے منانا ہے، تو 2 مہینے کی برتھ ڈے منانا ہے، تو 6 مہینے کی برتھ ڈے منانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب تو نیا چوچلا ہو گیا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب تو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی عقیقے کی دعوت الگ، اور نام لوگوں کو بتلانے کی، چہرہ دکھلانے کی دعوت الگ، یعنی کیا کیا جو اسلام کے خلاف ہے، فضول خرچی ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری رسمیں، یہ ساری باتیں اسلام نے کہا ہے، تو ہم نے تو نئی رسومات وجود میں لا رہے ہیں، اور جو کرنے والے کام ہیں اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن کی تفسیر کو جاننا، حدیث کو جاننا، دین کو سمجھنا، کیا ہے دین، کتنی اہمیت ہے دین کی اللہ کے نزدیک، کہ اس سے زیادہ اہمیت تو کسی چیز کی ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ وہ ہے اللہ کا دین، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کا دین ہے کہ جس دین کے لیے سب نبیوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، اللہ کے حبیب نے، اللہ کے لاڈلے نے، جس کے لیے دنیا وجود دی گئی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے لاڈلے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
جتنی تکلیف ہمارے نبی نے اس دین کے لیے برداشت کی اتنی کسی نبی نے نہیں کی. ساری نبیوں کی تکلیف ایک طرف، میرے نبی کی تکلیف ایک طرف. سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے جو دین اپنی خون اپنے پسینے سے، صحابہ کے خون پسینے سے، ان کی قربانیوں سے، بیواؤں کی رونے سے، ان کی چیخ پکار سے، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کے گھر اجڑے، اللہ کے نبی سب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا دل جل رہا ہے. لیکن دین زندہ، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا جو ایک دھن تھا، ایک دھن ہے، وہ کیسی دھن ہے؟ اور آج ہم میں کیا دھن ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس میں لگے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. ایک تو وہ کنجوسی، وہ بخل جس کی بندہ اطاعت کرتا ہے. دوسرا وہ نفسانی خواہشات جس کی انسان پیروی کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. تیسرا آدمی کا، انسان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کہ میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، کم سے کم نماز تو پڑھتی ہوں، وہ لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے، میں تو بہت اچھی ہوں، تعلیم میں جڑتی ہوں، وہ لوگ تو دیکھو کیسے لگے ہوئے ہیں، میں تو بہت اچھی ہوں، کتنا پردے میں رہتی ہوں، ہاں شادیوں میں بھی جاؤں تو نقاب نہیں اتارتی ہوں، اپا میں بہت اچھی ہوں. انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے، بالکل آپ نے بہت اچھا کام کیا. ایک ہوتا ہے اچھا کام کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں اپنے آپ کو تکبر میں لانا، بہت اچھا سمجھنا. تو یہ بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی یوں بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش جو ہے میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. اب سمجھ میں آ رہی خواہش میں کون سی خواہش؟ یعنی اگر آپ نے نئے کپڑے پہننے کی خواہش ظاہر کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز ہلاکت میں ڈال دے گی. بات سمجھ رہی ہے؟ ہلاکت میں کیسے ڈالے گی؟ یعنی نفسانی خواہشات کی ایسی پیروی کر رہا ہے کہ اسے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس چیز میں اللہ راضی ہوتے، کس چیز سے ناراض ہوتے، کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا اور چلتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ہے نفسانی خواہشات اور اس کی پیروی کرنا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. ہاں کہ کیا فرمایا کہ جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع اس کی خواہش نہ ہو جائے. کیسی بات ہے؟ ہاں. اور روایت میں تو یوں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پر اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا بھی ضروری ہے، یہاں تک کہ جب تم بخل کرنے والوں کی اطاعت، ہاں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، ہے نا. بخل کون کرتا ہے؟ کنجوسی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، ہے نا. نفسانی خواہشات کے پیچھے اتنا پڑے ہیں لیکن اپنی خواہش کی تو پوری کرنے کی فکر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کو پوچھنا، اس کا تو احساس ہی کوئی نہیں. ہاں تو کہا کہ جب تم بخل کرنے والوں کی اطاعت کرو، نفسانی خواہشات کی پیروی اور دنیا سے پیار، اور ہر صاحب رائے کو اپنی رائے اچھی سمجھنے والا دیکھو. جو بھی انسان مشورہ دے رہا ہے، آج تو یہی ہے نا، ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ جو میں بول رہی ہوں وہ صحیح ہے نا. جو مشورہ میں دے رہی ہوں
وہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم اپنی فکر کرنا لازم کر لو، یعنی اب تمہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی فکر، اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، ایسا وقت جب آ جائے۔ اور دیکھیے واقعی میں وہ وقت آ چکا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی یوں بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ گئے جنت کو دیکھنے کے لیے، تو اس سے جو نعمتیں جنت میں دیکھی، سمجھ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب گئے تو جو نعمتیں اس میں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی نا، انہیں دیکھا، پھر آ کے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم، جو اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا۔ ایسی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت، جیسے اگر اب تو خیر مسئلہ ہی ہے کشمیر کی وادی میں انسان جانے سے پہلے ڈرے، لیکن اگر فری میں کشمیر جانے کا ٹکٹ ملے، سمجھ رہے، حفاظت کے ساتھ، بھئی کوئی ایشو نہیں ہے، تو اور انسان چاہے نہ جانے، کون ایسا ہوگا بے وقوف جو نہیں جائے گا، نہیں مجھے نہیں گھومنا۔ ہر انسان سوچے گا اچھا فری میں کھانا پینا رہنا سب فری میں، تو جائے گا نا انسان، ہر انسان جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ، جبرائیل امین نے کہا علیہ السلام نے کہ اللہ جو سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا اور کیا فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ پھر وہ گئے جنت دیکھنے، تو کہا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو یہ ڈر ہے جنت میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا، یعنی اس جنت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ تو کتنا دشوار ہے۔ آج دنیا میں ہمیں لگتا ہے سب آسانی ہو، آسانی سے کیسی کوئی چیز ملے گی؟ آسانی سے دنیا کی 2 کوڑیاں نہیں ملتی ہے تو جنت مل جائے گی؟ ہاں جنت مل جائے گی۔ جو دنیا جما رہے ہیں، کما رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ دنیا آسانی سے مل گئی؟ آسانی سے نہیں ملی۔ تو جب دنیا آسانی سے نہیں ملے گی تو کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ تو جنت کو مشقتوں سے ڈاک دے کے آنا ہے تو آؤ، ان راستوں پر چل کے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اگر تمہیں میری طرف آنا ہے تو تمہیں دنیا میں صبر، شکر، معاف کرنا، نبھانا، دل کرے نہ کرے معاف کرنا ہوگا، دل کرے نہ کرے شکر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، نبھانا ہوگا، سمجھ رہے؟ تو اس کو مشقتوں سے گھیر دیا اللہ نے۔ تو کہا کہ اب تو یا اللہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا، وہ ہے جنت، سمجھ رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگوں کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، تو کہا جبرائیل دیکھ کر آؤ۔ تو وہ گئے، اسے دیکھا، پھر کہا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، جو اس کے بارے میں سنے گا نا، جہنم کے بارے میں، وہ کبھی نہیں جائے گا، اللہ پاک اتنی خطرناک ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے لذتوں سے اسے گھیر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بزرگ، جو دنیا میں رب چاہی کرے گا تو آخرت میں من چاہی ملے گی، اور جو دنیا میں من چاہی کرے گا، ہاں من چاہی سے مراد کیا؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہی تو من چاہی ہے، یہی تو من چاہیے چلتا ہے، اتنا تھوڑی نا، ایسا تھوڑی نا، ہم یوں کہہ رہے ہیں نا، یہی تو من چاہیے۔ تو کیا کہا کہ جہنم کو جو ہے نا لذتوں سے گھیر دیا، خواہشات سے گھیر دیا۔ پھر کہا ہے جبرائیل اب دیکھ کر آؤ۔ تو جب انہوں نے جہنم کو دوبارہ دیکھا تو کہا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اس میں ہر کوئی داخل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں، یعنی ہر کوئی اس میں جائے، یہ تو ایسی ہو گئی ہے اب جہنم۔ آج لوگ یہی تو کر رہے ہیں نا، یہی تو کر رہے ہیں، فضول رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں،
اللہ سے دوری میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسٹیٹس لگاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. خوب سج رہا ہے، اتنی عورتیں سجتی ہیں شادیوں میں کہ پردے کا خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو کہا کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ اس میں داخل ہوئے بغیر کوئی نہ بچے، ایسی ہو گئی ہے جہنم. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی خواہشات سے، اس کی پیروی کرنے سے بچنے کی توفیق دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں جنت والے کام کرنے ہیں. ہمیں اپنے گھر میں بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. ہم اپنے گھر میں ایک ماحول سیٹ کریں، ایک ماحول بنائیں، اپنے گھر کے بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں، ان کو بتلائیں بیٹا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بیٹا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے اپنی محبت پیش کرنے کے لیے کہا ہے. جیسے شوہر سے محبت ہے، بیوی اگر شوہر سے محبت کرتی تو کیا کرتی ہے؟ پڑی رہتی ہے ایک جگہ پر؟ نہیں، بلکہ گھر کے سارے کام کرتی ہے. شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے اچھے اچھے کھانے بناتی ہے. شوہر کے آنے پر خوب اچھے سے تیار ہوتی ہے کہ میرے شوہر آنے والے ہیں، ہے نا. خوشبو لگاتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے. اب اس کا شوہر اس سے خوش ہے نا. شوہر کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرتی ہے. جو بیوی شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت نہ کرے، شوہر کے سامنے ہمیشہ گھرائے اور چلائے، اونچی آواز رکھے، اسے تانا دینا، تو بس سمجھ لو شوہر نے ہمیں جو برداشت کیا ہے نا، وہ محبت میں برداشت نہیں کیا ہے. اب شوہر جو برداشت کر رہا ہے عورت کو، وہ اپنی ضرورت کے لیے برداشت کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو محبت دینے والی عورتیں ہوتی ہیں، محبت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ سب برداشت بھی کرتی ہے، نبھاتی بھی اپنے شوہر کی محبت میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ماں اولاد کا سفر طے کرنے میں آسان نہیں ہوتا ہے کہ ہر انسان کہے کہ اولاد اولاد. کیا نعمت ہے اولاد، جس کی خواہش ایک عورت کرتی ہے شادی ہونے کے بعد کہ مجھے اولاد ہو جائے، مجھے اولاد ہو جائے. تو جو نعمت ہے وہ نعمت ایسے ہی مل جاتی ہے. کتنی مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے. کہیں دل مچلاتا ہے تو کہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو کہیں اس کروٹ کہیں اس کروٹ، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے. ہاں، تب جا کر وہ اولاد جیسی نعمت ملتی ہے. تو دنیا میں ہر چیز، کھانا ہے تو کہ ایسے ہی پیٹ میں جائے گا، اس کو ہاتھ دھل کر اپنے ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے، چبانے کی مشقت ہے، تب جا کے وہ نعمت ملی ہے. سمجھ رہے؟ پکائے الگ، نہیں پکایا تو نوکروں کو پیسے دے کے جو پکوائے وہ الگ. سمجھ رہے؟ فری میں تو کوئی دیتا نہیں ہے، 1 دن دے گا 2 دن دے گا، کیا ہمیں کوئی فری میں کھانا کھلائے گا؟ سمجھ رہے؟ تو ساری نعمت کو استعمال کرنے کے لیے مشقت ہوتی ہے. تو پر جنت تو جنت ہے. اتنی خوبصورت جنت میں آنے کے لیے آزمائش تو دینی پڑے گی نا. اسی لیے شاعر کہتا ہے آنا ہے تو آؤ ان پتھروں پہ چل کر، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ صبر، شکر ہے نا، نبھانا، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہیں سے ہو کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، نفسانی خواہشات سے ہمیں بچائے، عافیت کے ساتھ اپنا بنائے رکھے. آمین یا رب العالمین.